يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے وہ کام فیصلہ کر دیا گیا۔ جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیدیوں کے خواب کی تعبیر۔ اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابن پیغمبر یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے اور تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے، تاکہ ایک رنجیدہ نہ ہو جائے اور موت سے پہلے اس پر موت کا بوجھ نہ پڑ جائے، بلکہ مبہم کر کے فرماتے ہیں تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ دراصل یہ اس کے خواب کے تعبیر ہے۔ جس نے شیرہ انگور تیار کرتے اپنے تئیں دیکھا تھا اور دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا بھیجا کھائیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اب ہو کر ہی رہے گا، اس لیے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے یہ وہ معلق رہتا ہے، اور جب تعبیر ہو چکی وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعبیر سننے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو دراصل کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اب تو تمہارے سوال کے مطابق ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص خواہ مخواہ کا خواب گھڑ لے اور پھر اس کی تعبیر بھی دے دی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے، جب تعبیر دے دی گئی پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ مسند ابی یعلا میں مرفوعاً مروی ہے خواب کی تعبیر سب سے پہلے جس نے دی اسی کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں کل مدت کا ذکر، جسے یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کے مطابق اپنے خیال میں جیل خانے سے آزاد ہونے والا سمجھا تھا، اس سے پوشیدگی میں کہ دوسرا یعنی باورچی نہ سنے، فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے ذرا میرا ذکر بھی کر دینا، لیکن یہ اس بات کو بالکل ہی بھول گیا۔ یہ بھی ایک شیطانی چال تھی کہ جس سے نبی اللہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے۔ بس ٹھیک قول یہی ہے کہ فَأَنْسَاهُ میں ہا کی ضمیر کا مرجع نجات پانے والا شخص ہے۔ گو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ بضعن کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے۔ وہب ابن منبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں 7 سال تک مبتلا رہے اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی بنی اسرائیل پر 7 سال تک رہا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مدت قید 12 سال تھی۔ ضحاک کہتے ہیں 14 برس یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں گزارے۔ واللہ اعلم۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون
ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہیں ہری ہری، اور 7 اور ہیں بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ درباریوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ وہ آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور 7 ہی اور بھی ہیں بالکل خشک، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت برابر غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالوں سمیت ہی رہنے دینا، بجز اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، بجز اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ مقرر کر رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے سے بعزت و اکرام، پاکیزگی، براعت اور عصمت کے ساتھ نکلیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ سبب بنایا کہ شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بھونچکا سا ہو گیا، دربار منعقد کیا اور تمام امراء، رؤساء، کاہن، منجم، علماء اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کر کے ان سب سے تعبیر دریافت کی، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اور سب نے لاچار ہو کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی باقاعدہ لائق تعبیر سچا خواب نہیں جس کی تعبیر ہو سکے، یہ تو یوں ہی پریشان خواب، مخلوط خیالات اور فضول توہمات کا خاکہ ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اس وقت شاہی ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ وہ تعبیر خواب کے پورے ماہر ہیں، اس علم میں ان کو کافی مہارت تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانہ بھگت رہا تھا، یہ بھی اور اس کا ایک اور ساتھی بھی۔ اسی سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا، لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ آج ایک لمبی مدت کے بعد یاد آ گیا، اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو اس کی تعبیر سننے کا شوق ہے اور وہ بھی صحیح تعبیر تو مجھے اجازت دیجیے، یوسف صدیق علیہ السلام جو قید خانے میں ہیں ان کے پاس جاؤں اور ان سے دریافت کر آؤں۔ سب نے اسے منظور کیا اور اسے اللہ کے محترم نبی یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آیت میں امتن کی دوسری قراءت امتن بھی ہے، اس کے معنی بھول کے ہیں، یعنی بھول جانے کے بعد اسے یوسف علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، دربار سے اجازت لے کر یہ چلا، قید خانے پہنچ کر اللہ کے نبی یوسف ابن نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے نرے سچے یوسف، بادشاہ نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے، اسے تعبیر کا اشتیاق ہے، تمام دربار بھرا ہوا ہے، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، آپ مجھے تعبیر بتلا دیں تو میں جا کر انہیں سنا دوں اور سب معلوم کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ تو اسے کوئی ملامت کی کہ تو اب تک مجھے بھولے رہا، باوجود میرے کہنے کے تو نے آج تک بادشاہ سے میرا ذکر بھی نہ کیا، نہ اس امر کی درخواست کی کہ مجھے جیل خانے سے آزاد کیا جائے، بلکہ بغیر کسی تمنا کے اظہار کے، بغیر کسی الزام کے دینے کے خواب کی پوری تعبیر سنا دی اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا کہ 7 فربا گایوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک برابر حاجت کے مطابق بارش برستی رہے گی، خوب ترسالی ہوگی، غلے، کھیت، باغات خوب پھلیں گے، یہی مراد 7 ہری بالوں سے ہے۔ گائیں بیل ہی ہلوں میں جچتے ہیں، ان میں زمین پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اب ترکیب بھی بتا دی کہ ان 7 برسوں میں جو اناج غلہ نکلے اسے بطور ذخیرے کے جمع کر لینا اور رکھنا بھی بالوں اور خوشوں سمیت، تاکہ سڑے گلے نہیں، خراب نہ ہو۔ ہاں اپنی کھانے کی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لینا،
لیکن خیال رہے کہ ذرا سا بھی زیادہ نہ لیا جائے، صرف حاجت کے مطابق ہی نکالا جائے۔ ان 7 برسوں کے گزرتے ہی اب جو قحط سالیاں شروع ہوں گی وہ برابر 7 سال تک متواتر رہیں گی، نہ بارش برسے گی نہ پیداوار ہوگی۔ یہی مراد ہے 7 دبلی گایوں سے اور 7 خشک خوشوں سے کہ ان 7 برسوں میں وہ جمع شدہ ذخیرہ تم کھاتے پیتے رہو گے۔ یاد رکھنا ان میں کوئی غلہ کھیتی نہ ہوگی، وہ جمع کردہ ذخیرہ ہی کام آئے گا۔ تم دانے بوگے لیکن پیداوار کچھ بھی نہ ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی پوری تعبیر دے کر ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ان 7 خوش سالیوں کے بعد جو سال آئے گا وہ بڑی برکتوں والا ہوگا، خوب بارشیں برسیں گی، خوب غلے اور کھیتیاں ہوں گی، ریل پیل ہو جائے گی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور لوگ حسب عادت زیتون وغیرہ کا تیل نکالیں گے اور حسب عادت انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے کہ خوب دودھ نکالیں اور پئیں۔